میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں لے کر جاؤں گا۔ 9 بجے تیار رہنا۔ ابتہاج جیسا شخص سب کچھ برداشت کر رہا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، کم از کم اس کے لیے، لیکن فی الحال اسے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے مسٹر ابتہاج، میں اپنے کام خود کرنے کی عادی ہوں۔ امسال بھی ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ تمہیں ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہے؟ جب میں نے کہہ دیا ہے ایک بار تو سنتی کیوں نہیں ہو تم ہیں؟ آپ کے ابتہاج نے امسال کو کوہنی سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا تھا۔ لہجہ کافی سخت اور غصے والا تھا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد آپ کیا امید رکھ رہے ہیں مجھ سے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ امسال ابتہاج کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کی گرفت سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حقیقت میں امسال ابتہاج کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، بہت ہمت ہے نا تمہارے اندر، تو چھڑا کر دکھاؤ۔ ابتہاج نے امسال کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی، اور اب وہ امسال کو تنگ کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ ابتہاج نے امسال کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے موڑ کر پکڑ رکھے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ ابتہاج کے ایسا کرنے سے امسال مزید ابتہاج کے قریب ہو گئی تھی، وہ بھی ایسے کہ امسال کا پورا وجود ابتہاج کے سہارے لٹکا ہوا تھا۔ امسال دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کے لیے پیچھے کی جانب جھک رہی تھی۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، خود ہی چھڑاؤ اپنے آپ کو، ورنہ ایسے ہی کھڑی رہو ساری رات، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابتہاج نے امسال کو اپنی جانب ہلکا سا جھٹکا دیا تھا، جس سے فاصلہ مٹ گیا تھا، اور امسال ایک بار پھر ابتہاج کے قریب ہو گئی تھی۔ یہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، میں تو ہل بھی نہیں سکتی ایسے۔ ابتہاج کے اتنا قریب امسال پہلی بار ہوئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر حیا کے فطری رنگ نمایاں تھے، جنہیں ابتہاج بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کوئی چیٹنگ نہیں کی، تم خود کو چھڑا نہیں پا رہی، اسی لیے بہانے بنا رہی ہو۔ ابتہاج کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کھیل میں۔ اس وقت وہ دونوں ایک عام جوڑے کی طرح لگ رہے تھے، محبت کے رشتے میں بندھا، نوک جھونک کرتا عام جوڑا۔ جی نہیں، میں چھڑا سکتی ہوں خود کو، لیکن آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، اتنی سختی سے میرے ہاتھ موڑے ہوئے ہیں۔ امسال روحان سی صورت بنا کر بولی تھی۔ وہ اپنی معصوم شکل کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اتنا بھی زور سے نہیں پکڑا ہوا میں نے، جتنی رونے والی شکل تم بنا رہی ہو، آرام سے پکڑا ہے۔ اب تمہیں تکلیف میں بھی تو مبتلا نہیں کر سکتا نا میں، تو تم یہ بات مان لو نا کہ تم خود کو میری گرفت سے آزاد نہیں کروا سکتی۔ ابتہاج کو امسال کی معصوم سی شکل پر بہت پیار آ رہا تھا، اور یہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ میں چھڑا سکتی ہوں، دیکھیے آپ، امسال بہت کانفیڈنس سے بولی تھی، اور خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ابتہاج کی گرفت بالکل بھی ڈھیلی نہ پڑ رہی تھی۔ 5 منٹ مزید کوشش کرنے کے بعد امسال تھک گئی تھی، اور بالآخر ہار مان لی۔ ہا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے جاننے نازک سی تو ہو تم، ابتہاج ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امسال کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ ناکام ہوئی تھی، دوسرا ابتہاج اس پر ہنس رہا تھا۔ مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو سچ بتا رہا ہوں، اور ہاں، اپنی دھڑکنیں سنبھالو، مجھے ڈر ہے کہیں باہر نہ آ جائے تمہارا دل۔ 9 بجے تیار رہنا۔ ابتہاج نے بہت محبت سے امسال کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے، اور آخر میں اسے چھیڑنا نہ بھولا تھا۔ ابتہاج اپنی بات کہہ کر اسٹڈی سے نکل گیا۔ امسال، جس کا دل ابتہاج کی قربت کی وجہ سے زوروں سے دھڑک رہا تھا، ابتہاج کی ہونٹوں کا لمس محسوس کر کر اب پاگل ہونے کو تھا۔ امسال کا ایک ہاتھ ماتھے پہ تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ دل کی جانب، جیسے وہ اپنے دل کو سنبھال رہی ہو۔ بس اب ہوش میں آ جاؤ۔ امسال کا چہرہ حیا کے رنگوں سے گلنار تھا۔ چڑیا کے چہچہانے کی آواز ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر معمول کے مطابق رزق کی تلاش میں کھلی فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ کتنا بدل جاتی ہیں نا لڑکیاں شادی کے بعد۔ وہ امسال جس کے الارم بجنے سے پورا گھر اٹھ جاتا تھا، لیکن وہ نہ اٹھتی تھی، آج الارم کی پہلی آواز پر اٹھ گئی تھی۔ وہ جو نازوں سے پلی تھی، دوسرے گھر جا کر
تمام ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہیں۔ 9 بجنے والے تھے اور امسال تقریباً تیار ہو چکی تھی، بس بال بنانا باقی تھے، جو کہ اس کو سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ لمبے گھنے بالوں کو سلجھانے اور پھر انہیں بنانے میں اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے۔ عموماً امسال اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید رکھتی تھی، بقول اس کے ہاتھوں میں بھی درد نہیں ہوتا اور بال بھی بری نظر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابتہاج ڈریسنگ روم سے بالکل تیار ہو کر باہر آیا تھا۔ نیوی بلو شرٹ کی آستینیں کونیوں تک مڑی ہوئی تھیں، ساتھ ہی بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ ابتہاج اپنے عام سے حلیوں میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگتا تھا۔ ابتہاج کی نظر امسال پہ گئی، جو اپنے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کرنے میں مگن تھی۔ مسکراہٹ نے ابتہاج کے لبوں کو چھوا تھا۔ ابتہاج بھی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا اور خود پر اپنا پسندیدہ پرفیوم چھڑک کر اب گھڑی پہن لی تھی۔ امسال بالآخر اپنے بال بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پونی پر برش پھیرتے ہوئے اس کی نظریں ابتہاج کے وجود سے ٹکرائی تھیں۔ وہ اپنے آس پاس کی دنیا بھول رہی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ ابتہاج اس کے برابر میں کھڑا ہے۔ امسال انجانے میں ہی اپنے ہینڈسم شوہر کا آنکھوں سے معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ کچھ لمحات گزرے تھے جب اچانک اسے ہوش آیا تھا اور اس نے خود کو ساتھ ساتھ اپنا بیگ اور فائل وغیرہ اٹھائی تھی۔ دونوں ناشتہ کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ المیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یونیورسٹی کیسے جائے۔ اسے روز اس کا بھائی ہی یونیورسٹی سے لیتا اور چھوڑتا تھا، لیکن آج اس کے بھائی کو کسی ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ المیر نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا تھا، اس لیے آج بھی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تمام دوستوں نے پلان بنایا تھا کہ ساتھ ہی جائیں گے۔ ایسے سب کی ملاقات بھی ہو جاتی کیونکہ اب کلاسز ختم ہو چکی تھی۔ المیر بھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اتنے میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ تم نکل گئی یونیورسٹی کے لیے؟ سلام دعا کے بعد ارحان کی آواز آئی تھی۔ نہیں، ابھی گھر پہ ہی ہوں، کوئی کام ہے کیا؟ ارحان کی آواز سن کر المیر کا دل ہمیشہ کسی راکٹ کی رفتار سے دھڑکتا تھا۔ ہاں، کچھ چیزیں میسج کر رہا ہوں، لیتی آنا ساتھ۔ میرے پاس نہیں ہیں۔ ارحان نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ وہ دراصل ارحان، میں آج نہیں آ سکوں گی، تم وہاں سے کہہ دو وہ لے آئے گی۔ المیر کی آواز میں ہی اداسی ظاہر تھی۔ کیوں؟ ارحان نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ بھائی کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے اور اکیلے آنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تم سب سے میری طرف سے معذرت کر لینا۔ تم تیار ہو نا؟ نہیں بھی ہو تو ہو جاؤ، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں لینے، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، بائے۔ ارحان نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ ارحان کی اس انداز پہ المیر حیران تھی، لیکن دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ ارحان نے جو چیزیں کہی تھیں المیر نے وہ اپنے بیگ میں ڈالی تھیں اور اب ارحان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ ابتہاج سامنے دیکھے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ امسال کسی کو میسج کر رہی تھی۔ ابتہاج کی عادت تھی وہ گاڑی چلاتے ہوئے اکثر گانے سنتا تھا، اور اب بھی اس نے میوزک پلیئر آن کر لیا تھا۔ اب گاڑی میں گلوکار کی آواز سر بکھیر رہی تھی۔ تڑپائے مجھے تیری سبھی باتیں، ایک بار تو اے دیوانی، جھوٹا ہی سہی پیار تو کر۔ گلوکار کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز بھی شامل تھی جس کا مالک وہ خوبرو نوجوان تھا۔ چونکہ گانے کی آواز ہلکی تھی اس لیے ابتہاج کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ بلا شبہ ابتہاج بہت اچھا گاتا تھا۔ گانے کے الفاظ ابتہاج کو بالکل اپنے جذبات لگے تھے۔ امسال جو کہ میسج لکھ رہی تھی، ابتہاج کی آواز سن کر ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے تھے اور اس نے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ امسال کو ابتہاج کے گانے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے کوئی پیغام دے رہا ہے۔ اس نے جھٹ سے گانا ہی بند کر دیا تھا اور اس کی اس حرکت پر ابتہاج مسکرا کر رہ گیا۔ لگتا ہے یہ شخص مجھے اپنا دیوانہ بنا کر ہی دم لے گا۔ اے اللہ، مجھ معصوم پر اتنا ظلم کیوں؟ امسال نے دل میں دہائی دی تھی۔ ابتہاج میں ہر وہ خوبی تھی جو کسی ناول کے ہیرو میں ہوتی ہے، اور امسال تو ناولوں کی دیوانی تھی۔ اب امسال کو ایسا لگتا تھا کہ ناول کا کوئی ہیرو
بھولے بھٹکے سے اس کی زندگی میں آ گیا ہے، یا پھر اس کی زندگی ہی ایک ناول ہے۔ سب دوست یونیورسٹی پہنچ چکے تھے سوائے امسال کے۔ سب نے طے کیا تھا کہ امسال کے پہنچنے تک قطار میں کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے، جو کہ کافی لمبی ہے۔ امسال کا فون مسلسل ٹوں ٹوں کر رہا تھا، کیونکہ مہا اسے ایک کے بعد ایک جلدی پہنچنے کے میسج کر رہی تھی۔ مہا ایسے ہی کرتی تھی، میسج کرنے پہ آتی تھی تو ان کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب یونیورسٹی میں بلیک رینج اوور اور اس کے پیچھے بلیک بیکو داخل ہوئی تھی۔ امسال کے دوست جو قطار میں کھڑے تھے سمجھ گئے تھے کہ امسال پہنچ چکی ہے۔ مہا اب امسال کو میسج پر چھیڑ رہی تھی، جنہیں پڑھ کر امسال ہنس رہی تھی۔ گارڈز کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کون سا کوئی سیاستدان ہوں جو میری زندگی کو خطرہ ہے؟ مہا کے میسج سے امسال کو پتہ چلا کہ گارڈز بھی ساتھ ہیں۔ امسال گاڑی کے اندر بیٹھے باہر سب کو صاف دیکھ سکتی تھی، لیکن باہر موجود لوگ اندر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سب کی توجہ گاڑی کی جانب تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے گارڈز کو ساتھ لیے پھرنے کا، تمہارا ہی کام کروائیں گے۔ ابتہاج نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ میں خود کروا لوں گی اپنا کام، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں میرا۔ امسال دروازہ کھولتے ہوئے بولی تھی، جو لاک ہونے کی وجہ سے نہ کھلا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی لمبی لائن میں کھڑے ہونے کی، گرمی بھی ہے کافی، بیٹھی رہو گاڑی میں ہی اے سی میں آرام سے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں اندر، باقی گارڈز دیکھ لیں گے، کچھ ہی دیر میں ہو جائے گا آپ کا کام۔ ابتہاج نے امسال کی گود میں موجود فائل لے لی تھی، جبکہ امسال کلس کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کی طرح کوئی نواب نہیں ہوں جس کو اے سی کے بغیر سانس نہیں آتی، مجھے نہیں عادت اے سی کی، میں بہت عام سی زندگی گزارنے کی عادی ہوں۔ فائل دیں میرا، سب انتظار کر رہے ہیں۔ امسال چڑھتے ہوئے بولی تھی اور اپنی فائل لینے کی بھی کوشش کی تھی۔ عادت نہیں ہے نا تو بدل ڈالو عادت اپنی، میں آتا ہوں، گاڑی میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ اپنی بات کہہ کر ابتہاج باہر نکل گیا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد۔ امسال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے۔ ابتہاج دو گارڈز کے ساتھ اندر کی جانب غائب ہو گیا تھا، جبکہ باقی گارڈز گاڑی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اکثر جب امسال ایسی ہی گرمی اور تپتی دھوپ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ لمبی قطاروں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتی تھی، اس وقت اس کا شدت سے دل چاہتا تھا کہ کوئی اس کا کام کروا دے اور وہ ایک جگہ بیٹھی رہے۔ اس خواہش کا اظہار اپنے دوستوں سے بھی کرتی تھی، اور پھر سب اس بات پر آپس میں مذاق مستی کرتے تھے۔ آج امسال کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ بہن کیا ہوا ہے، اب باہر تشریف لے آؤ۔ ایک بار پھر مہا کا میسج موصول ہوا تھا، تمہارے پسندیدہ ابتہاج بھائی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا ہے۔ امسال نے جوابی پیغام بھیجا۔ اوہو، اسی لیے ابتہاج بھائی اندر آفس میں گئے ہیں، ایسے ہی تھوڑی نا میرے فیورٹ ہیں وہ۔ مہا کا جواب موصول ہوا تھا، اور ساتھ میں بہت سے ایموجیز بھی تھے۔ تم میری دوست ہو یا ان کی؟ امسال سڑے ہوئے منہ کے ساتھ بنا کر بھیجے تھے۔ دوست تمہاری ہوں لیکن ان کی سالی بھی تو ہوں۔ مہا امسال کو تنگ کر رہی تھی۔ یہاں آ جاؤ تم سب، بوریت ہو رہی ہے مجھے۔ امسال نے کال کی تھی۔ بیٹا ہمارے کرنے کو کوئی کام نہیں آئے گا، ہمیں خود ہی کرنے ہیں، آتے ہیں کام کروا کر، مہا نے جواب دیا تھا۔ پیچھے سب کی باتوں کا بھی شور تھا۔ تمہارے ابتہاج بھائی ہی کروائیں گے اب تم لوگوں کا کام بھی، بہت شوق ہے انہیں اپنی پاور دکھانے کا۔ آ جاؤ ورنہ بات نہیں کروں گی کسی سے۔ امسال دھمکیوں پہ اتر آئی تھی، آخر کو ابتہاج کے ساتھ جو رہنے لگی تھی۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ امسال کو سب دوست گاڑی کی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ گارڈز انہیں روکتے، امسال گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ وہ سب سے مل کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ سب سے پیچھے ارحان کھڑا تھا۔ امسال کو آج ارحان کچھ بہتر حالت میں لگ رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ ارحان اس مرحلے سے بہت جلد نکل جائے گا۔ اس کو اپنے رب کے بعد المیر پہ بھی بہت بھروسہ تھا۔ امسال سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں ابتہاج بھی آفس سے باہر آ گیا تھا۔ امسال کو گاڑی سے باہر کھڑا دیکھ ابتہاج نے سوچا تھا کہ امسال اس کی کبھی نہیں سننے والی۔ ابتہاج کو سب سے زیادہ چڑ وہاں ارحان کی موجودگی سے ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ارحان امسال سے ملے۔
ارحان کا امسال کو دیکھنے کا انداز ابتہاج کے تن بدن میں آگ لگا دیتا تھا۔ شادی کے بعد سے امسال مزید خوبصورت لگنے لگی تھی اور آج ہلکے نیلے رنگ کے جوڑے میں وہ کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ ابتہاج کو اپنے ابھرتے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی جو ابتہاج نہیں چاہتا تھا کہ امسال گاڑی سے باہر آئے اور کسی کی بھی نظر اس کی بیوی پر پڑے۔ ابتہاج اپنی چیزوں کو لے کر بہت شدت پسند تھا۔ امسال تو پھر اس کی جان تھی۔ سنیں، ان لوگوں کا بھی کام کروا دیں پلیز۔ ابتہاج نے سب سے سلام دعا کر لی تھی۔ اس کے بعد امسال نے اپنی وہی معصومانہ شکل بنا کر ابتہاج سے کہا تھا، اور ابتہاج وہ تو امسال کی اس معصوم صورت پر اپنی جان بھی وارنے کو تیار تھا۔ ضرور، کیوں نہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، حکم کے منتظر۔ ابتہاج امسال کو تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے تمام دوستوں نے امسال کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑا تھا۔ شرم نام کی کوئی چیز تو ابتہاج میں تھی ہی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کا بھی کام ہو جائے گا۔ ابتہاج نے سب سے ڈاکومنٹس لے کر اپنے باقی کارڈز کو آفس کی جانب روانہ کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ ابتہاج بھائی، سب نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ المیر، ماہا، ارشمیل اور ریحان کنٹین چلے گئے تھے سب کے لیے کچھ لینے، جبکہ ارحان، مسکان، امسال اور ابتہاج وہیں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ مسکان بھی آج ان سب کے درمیان موجود تھی اور امسال سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ابتہاج فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ارحان خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ ارحان خاموش رہنے والا بندہ نہیں تھا، لیکن اسے روگ ہی ایسا لگ گیا تھا کہ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ امسال، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ مسکان وہاں سے چلی گئی تو ارحان گویا ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ امسال اپنے چہرے پہ آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے تم سے، چل سکتی ہو میرے ساتھ؟ ارحان ابتہاج کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اس کی اس بات پر اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے یہی کر لو نا۔ امسال نے بھی ابتہاج کی جانب دیکھا تھا اور اسے پتہ تھا کہ ابتہاج کو ارحان کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ کیوں؟ اس کو تم پہ بھروسہ نہیں ہے جو تم ڈر رہی ہو اس سے، یا پھر اس کو ڈر ہے کہ کہیں تم میرے ساتھ بھاگ نہ جاؤ؟ ارحان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جلانے والی، چڑھانے والی۔ وہ کٹیلے انداز میں یہ سب ابتہاج کو ہی سنا رہا تھا۔ ابتہاج اپنی مٹھیاں بھینچے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امسال کو ارحان کا ایسے بولنا اچھا نہیں لگا۔ جاؤ امسال، جا کر سن لو اس بیچارے کی بھی، مجھے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اور جہاں تک بھاگانے والی بات ہے تو پہلے نہیں بھاگی تو اب کیا بھاگے گی؟ تم تو اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اس کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کیسے کر سکتے ہو؟ آج تو سن لیا ہے اور برداشت بھی کر لیا ہے، لیکن آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بھی فالتو لفظ منہ سے نکالا تو تمہاری سانسیں روکنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ ابتہاج دانت پیستے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ وہ ایک ایسا جواب دیتا تھا کہ سامنے والا بولنے کے قابل نہ رہتا تھا۔ بات مزید آگے نہ بڑھے اس لیے امسال وہاں سے چل دی تھی۔ ارحان بھی اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ابتہاج کی نظریں اب بھی ارحان کی بیگ کو کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ارحان، تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، امسال نے خفگی سے کہا۔ کیا غلط بولا ہے میں نے؟ ہے ارحان ویسے ہی ابتہاج کی بات سے غصے میں تھا۔ امسال کے ایسا کہنے سے پھٹ پڑا تھا۔ کچھ نہیں، تمہیں جو بات کرنی ہے وہ کرو۔ امسال بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ تم کھلا لے لو اس شخص سے، اس کے بعد ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ ارحان اتنی بڑی بات بہت آسانی سے بول گیا تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ امسال نے ارحان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور غصے سے تقریباً چلائی تھی۔ جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے وہاں کوئی نہ تھا۔ امسال، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ارحان اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے گویا ہوا تھا۔ ہاں، تمہارے ہوش ٹھکانے پر لانے کے لیے تمہیں یہ تھپڑ مارا ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کی تو وہ ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا۔ امسال اس وقت شدید غصے میں تھی۔ اسے ارحان کی یہ بات زہر لگی تھی۔ کیوں رہنا چاہتی ہو تم اس پاگل شخص کے ساتھ؟ ارحان بھی غصے میں بول رہا تھا۔ کیونکہ شوہر ہے وہ میرے، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ شادی میرے لیے کوئی مذاق یا کھیل نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی عزت کروانا میرا فرض ہے۔
پھر چاہے وہ زبردستی ہی شوہر کیوں نہ بنا ہو۔ امسال کو ارحان کا طرز تخاطب بہت ناگوار گزرا تھا۔ ابتہاج کے لیے پاگل کا لفظ امسال سے بالکل بھی برداشت نہ ہو رہا تھا، لیکن ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ فی الحال وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈونٹ ٹیل می امسال کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، تم نے قبول کر لیا ہے اسے۔ ارحان کے لہجے میں دکھ جھلک رہا تھا۔ محبت نہیں ہوئی مجھے ان سے، نہ انہیں قبول کیا ہے میں نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ بھی سن لوں گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب تم آگے بڑھو۔ ارحان، ہمارا ساتھ نصیب میں نہیں تھا۔ امسال ارحان کو یہ سب آرام سے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن ارحان نے غلط بات کر کے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ہر چیز کا الزام نصیب کو نہیں دیا جاتا امسال۔ ارحان کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ہاں، نہیں دیا جاتا نصیب کو الزام، اور میں نصیب کو الزام نہیں دے رہی ہوں۔ میں صرف تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میرا جوڑ اللہ نے ہمیشہ سے ابتہاج کے ساتھ ہی تخلیق کیا تھا۔ جو تمہارے نصیب میں ہے، شاید میں اسے جانتی ہوں، جسے تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے تم انجانے میں ہی صحیح، لیکن بہت تکلیف دے چکے ہو۔ امسال نے اپنے غصے کو پیا تھا۔ اسے یہی وقت بہترین لگا تھا ارحان سے المیر کے متعلق بات کرنے کے لیے۔ ابتہاج بظاہر تو ہاتھ میں پکڑے موبائل میں مصروف تھا، لیکن اس کی تمام تر حسیات امسال کی جانب متوجہ تھیں۔ ابتہاج دونوں سے دور اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے صرف امسال نظر آ رہی تھی۔ امسال کو ارحان سے بات کرتے ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے، لیکن دونوں کی بات اب بھی جاری تھی۔ ابتہاج کو امسال پہ پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ارحان اس سے بات کرے، یہ جانتے ہوئے کہ ارحان امسال کے بارے میں کس انداز سے سوچتا ہے۔ ابتہاج اکیلا ہی کھڑا تھا، لیکن اب مسکان اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ بور ہو رہے ہوں گے، میں آپ کو کمپنی دے دیتی ہوں۔ مسکان مسکراتے ہوئے ابتہاج سے مخاطب ہوئی۔ نہیں شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ زنانہ آواز پر ابتہاج نے سر اٹھایا تھا اور پھر جواب دیا تھا، ارے کوئی بات نہیں، اب آپ کی بیوی تو اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی ہے باتیں کرنے۔ مسکان کے لہجے میں بہت کچھ تھا جو ابتہاج سمجھ گیا تھا۔ مسکان جس کا ہر امیر شخص پہ دل آ جاتا تھا، ابتہاج کو دیکھ کر تو پاگل ہونے کو تھا۔ بہتر ہوگا تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا، وہ بھی بہت بدعتی سے۔ آزمانا چاہو گی؟ ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ چہرے کے تاثرات پتریلے ہو گئے تھے۔ ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئے، میں کچھ جھوٹ تھوڑا کہہ رہی ہوں۔ خیر چھوڑیں۔ ابتہاج کے ٹھنڈے لہجے اور آنکھوں کے تاثرات نے مسکان کے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، اس لیے بات بدلنا بہتر سمجھا۔ ابتہاج سامنے دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کس کو تکلیف دی ہے؟ ارحان کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، تکلیف دی ہے تم نے اسے، اور اب بھی دے رہے ہو، اپنے ساتھ ایسا ظلم کر کے۔ امسال کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آج ارحان کو المیر کے بارے میں بتا دے گی، کیونکہ وہ دونوں کو جلد از جلد ساتھ اور خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، صاف صاف کہو۔ ارحان الجھا ہوا تھا۔ میں المیر کی بات کر رہی ہوں ارحان، آخر کار امسال نے بول دیا تھا۔ المیر؟ اپنی المیر؟ اس کا ذکر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ المیر کے اچانک ذکر پر ارحان مزید الجھ گیا تھا۔ ہاں، ہماری المیر، اور وہ بیچ میں نہیں آئی، وہ ہمیشہ سے تھی، بس تم جیسے پاگل شخص کے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں جسے تم اسے دیکھتے۔ بیوقوف انسان، وہ دیوانی محبت کرتی ہے تم سے۔ امسال نے ارحان کے سر پر دھماکہ کیا تھا، اور ساتھ ہی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارحان کو ایک اور لگا دے۔ اتنی واضح بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارحان کا دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ تم ہی پاگل ہو جسے دکھائی نہیں دی اس کی محبت۔ امسال سوچ رہی تھی کہ کہاں جا کر ارحان کا سر پھاڑے۔ اچھا، مان لیا کہ وہ محبت کرتی ہے، تو میں کیا کروں اس میں؟ ارحان لاپرواہ سے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کا ڈیزائن بگاڑ دوں، اور پھر تمہیں عقل آئے گی۔ امسال کے صبر کا دامن ڈول رہا تھا۔
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا رد عمل دوں اس بات کا۔ ارحان کے لیے واقعی ایک جھٹکا تھا۔ ارحان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، آگے بڑھو۔ کب تک ایسے رہو گے یار؟ تم اتنے ہونہار ہو، اپنے والدین کا اکلوتا سہارا، ایسے خود کو برباد مت کرو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا۔ آنکھیں کھولو یار اپنی اور دیکھو اس لڑکی کو جس کی آنکھوں میں تمہارے لیے مجھے محبت کا سمندر ٹھاٹے مارتا نظر آتا ہے۔ المیر سے زیادہ کوئی بھی لڑکی تم سے محبت نہیں کر سکتی۔ امسال ارحان کو سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ مسکان کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی ابتہاج کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی، لیکن سامنے بھی میر ابتہاج جہانگیر کھڑا تھا، جو امسال کے علاوہ کسی بھی لڑکی کو دوسری بار دیکھنا تک گوارا نہ کرتا تھا۔ ابتہاج اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا مسلسل موبائل میں ہی مصروف تھا۔ آس پاس کافی درخت تھے اور موسم کی وجہ سے ہوا کے ساتھ کچھ پتے بھی جھڑ رہے تھے۔ کچھ ہی منٹوں بعد ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور بہت سے پتے ہوا کے سنگ زمین بوس ہوئے تھے، جن میں سے کچھ چھوٹے پتے ابتہاج کے بالوں پر گرے تھے۔ ابتہاج ان پتوں کو ہٹاتا اس سے پہلے ایک ہاتھ اس کے بالوں تک پہنچ چکا تھا۔ میں اپنی محبت کو نہیں بھول سکتا امسال، اور نہ ہی کسی اور سے محبت کر سکتا ہوں۔ امسال کی پوری بات سننے کے بعد ارحان نے بس یہی کہا تھا، زیادہ مجنون بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، انسان کو جس سے محبت اور اپنائیت ملتی ہے تو اسے اس شخص سے کبھی نہ کبھی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، اس مسکان کی بچی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ امسال ارحان کو آگے مزید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن کچھ اور ہی منہ سے نکلا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے جب امسال کی نظر ابتہاج کی جانب گئی اور جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، نہ جانے کیوں امسال کو شدید غصہ آنے لگا تھا۔ امسال ارحان کو وہیں چھوڑ کر ابتہاج کی جانب تیز قدموں سے بڑھ رہی تھی۔ اور امسال، تم کہتی ہو کہ تمہیں ابتہاج سے محبت نہیں ہوئی۔ ارحان امسال کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر درد بھری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے خود سے گویا ہوا تھا۔ ارحان امسال کی کئی باتوں پر غور کرنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ ابتہاج سختی سے گویا ہوا تھا۔ میں تو بس یہ پتے ہٹا رہی تھی، مسکان نے ابتہاج کے آگے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پتا لہراتے ہوئے کہا۔ جب ابتہاج کے بالوں پر پتے آ کر گرے تھے تو مسکان نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ابتہاج کے قریب ہو کر پتا ہٹایا تھا اور ساتھ ہی ابتہاج کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائی تھیں، انہیں ٹھیک کرنے کی غرض سے۔ مسکان کی اس حرکت پر ابتہاج کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ دوسری جانب امسال یہ منظر دیکھ چکی تھی اور اب دونوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سلامت ہیں اور دور ہو کر کھڑی ہو مجھ سے، چیٹر۔ ابتہاج کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ المیر، مہا، ارشمیل اور ریحان بھی واپس آ گئے تھے اور انہوں نے بھی مسکان کو دیکھا تھا۔ مہا اور المیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں۔ پہلے مسکان نے ریحان کو پاگل بنایا تھا اور اب ابتہاج کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتہاج اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں پھر سے سیٹ کر رہا تھا، جو ہوا سے بار بار خراب ہو رہے تھے۔ ابتہاج کی نظروں نے امسال کے سراپے کو فوکس کیا تھا، جو کہ شکل پہ پتھریلے تاثرات لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ؟ اپنی چیپ حرکتیں نا کسی اور کے ساتھ کرنا مسکان۔ امسال وہاں پہنچتی ہی مسکان کو کونی سے کھینچ کر ایک جانب لے گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مسکان اپنا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی، جبکہ امسال نے سختی سے نہیں پکڑا تھا۔ تم ننھی کاکی ہو کا جو تمہیں پتہ نہیں؟ ریحان کے وقت اس کی وجہ سے چپ رہی تھی، لیکن اب نہیں رہوں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ میرے شوہر سے دور رہو، ورنہ تمہیں کسی پر بھی لائن مارنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی میں۔ اور اپنی یہ ادائیں کسی اور کو جا کر دکھانا، ان کا ابتہاج پہ کوئی اثر نہیں ہونا۔ امسال اپنی آخری بات یقین سے بولی تھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری امسال، تمہارا شوہر مجھ پر فدا ہو چکا ہے۔ مسکان پتہ نہیں کون سی دنیا میں تھی۔ اسے کہتے ہیں بلی کو خواب میں چیچ رہی نظر آتے ہیں، امسال استہزائیہ انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ مسکان کا غصے سے برا حال تھا۔ تھوڑا مزید وقت گزرا، پھر سب کا کام ہو گیا تھا۔ ابتہاج کے تمام گارڈز واپس آ چکے تھے۔ ابتہاج نے سب کے ڈاکومنٹس ان کو واپس کیے۔ سب نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جسے ابتہاج نے دل سے قبول کیا تھا۔
سب لوگ اب گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ابتہاج اور امسال بھی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے جب مسکان نے ابتہاج کا رستہ روکا تھا۔ ابتہاج کو مسکان ویسے ہی بہت تھرڈ کلاس لگی تھی اور اس کی اس حرکت پر ابتہاج کا دل چاہ رہا تھا کہ مسکان کو شوٹ کر دے۔ تھینک یو سو مچ میر، مسکان نے ایک ادا سے کہا اور اپنا ہاتھ ابتہاج کے سامنے کیا ملانے کی غرض سے۔ ان کا نام ابتہاج ہے، میر تو صرف میں ہی بلا سکتی ہوں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ امسال نے مسکان کا بڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر اسے دوسری جانب دھکیلا تھا اور خود ابتہاج کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابتہاج تو خوشی سے بے ہوش ہونے کو تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی امسال ہے جو اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی۔ ابتہاج امسال کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ دیکھ کر مسکرایا تھا جسے امسال نے مضبوطی سے تھامے رکھا تھا، جیسے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ابتہاج کہیں بھاگ جائے گا۔ دوسری جانب امسال کے دل میں بھونچال آیا ہوا تھا اور اپنے اس رد عمل کی وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ امسال یہ بات ماننے کو تیار نہ تھی کہ وہ مسکان سے جیلس ہو رہی ہے۔ امسال اب ابتہاج کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی اور بغیر یہاں وہاں دیکھے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ابتہاج سیٹی پہ کسی گانے کی دھن بجاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا اور خوشی خوشی گاڑی سٹارٹ کر کے اب ریورس کر رہا تھا۔ امسال اپنا چہرہ کھڑکی کی جانب کیے بیٹھی تھی۔ اسے اب اپنی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت پر غصہ آ رہا تھا اور شرمندگی الگ ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو ابتہاج سے لاتعلقی کا اظہار کرتی تھی، لیکن آج رقابت میں ہی صحیح اس نے ابتہاج پر اپنا حق جتایا تھا۔ آج تو میں پورے آفس اور محلے میں مٹھائی بٹواؤں گا۔ ابتہاج اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ٹیڑھی آنکھوں سے امسال کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ امسال کوئی جواب نہ دے رہی تھی، منہ اب شیشے کی جانب تھا، لیکن سینٹر کنسول پہ موجود اس کا ہاتھ مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ امسال کی انگلیاں اوپر نیچے حرکت کر رہی تھیں۔ جب بھی وہ کسی سوچ میں یا الجھن میں ہوتی تو یہی کرتی تھی۔ لگتا ہے آس پاس کہیں آگ لگی ہوئی ہے، ابتہاج سوچتے ہوئے بولا تھا، انداز چڑھانے والا تھا۔ چپ چاپ گاڑی چلائیں آپ، امسال ابتہاج کو گھورتے ہوئے دانت پیس کے بولی تھی۔ ایسے مت دیکھو یار، پیار ہو جائے گا، ابتہاج شرارتی انداز میں بولا تھا، جبکہ امسال نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا اور سامنے روڈ پہ بھاگتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے بہت پیاری لگتی ہو جب میرے لیے جیلس ہوتی ہو۔ ابتہاج شاید امسال سے ڈانٹ کھانا چاہ رہا تھا۔ میں کوئی جیلس ویلس نہیں ہوئی، آپ کو نا خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، امسال نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھ سے جھوٹ بولو گی تم؟ میں جو تمہاری آنکھیں پڑھ لیتا ہوں، تمہارے چہرے کے تاثرات سمجھ جاتا ہوں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو مجھے نہیں جھٹلا سکتی میڈم، ابتہاج امسال کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں سے محبت جھلک رہی تھی۔ امسال زیادہ دیر ابتہاج کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہ دیکھ پائی۔ سگنل ریڈ ہونے کی وجہ سے تمام گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں آپ۔ امسال کے پاس کوئی اور جواب نہ تھا کیونکہ وہ سچ میں جیلس ہوئی تھی۔ ویسے تو مجھے سب چھوٹے میر کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن صرف تم میر کہہ کر بلا سکتی ہو، ابتہاج نے سینٹر کنسول پہ موجود امسال کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ ابتہاج کے لمس پر امسال نے فوراً ابتہاج کی جانب دیکھا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امسال اپنا ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں نہیں، پہلے بولو میر، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، پھر چھوڑوں گا۔ ابتہاج کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نہیں بولوں گی، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، امسال فوراً بولی تھی، لیکن ابتہاج نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ابتہاج نے ایک ہاتھ سے امسال کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ میر پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد امسال کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی ابتہاج کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ۔ اوہ مائی گاڈ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اب تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ابتہاج کے ڈرامے شروع ہو چکے تھے۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایسے بولو گی تو میں چھوڑ دوں گا، ایک نمبر کے چیٹر ہیں آپ۔ امسال آگ بگولا ہو گئی تھی۔ چیٹر نہیں ہوں، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا ہے میں نے، کسی اور کی بیوی کا نہیں۔ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے تو دکھائیں۔ امسال جلد بازی میں دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ کیا کہا؟ کہیں میرے کان تو نہیں بج رہے؟ ابتہاج کو واقعی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کے کان ہی بج رہے ہیں یقیناً۔
اب چھوڑ بھی دے میرا ہاتھ۔ امسال نے ابتہاج کو ایک بار بھی گوری سے نوازا تھا۔ تمہارے علاوہ کبھی بھی کسی اور کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، وعدہ رہا، ابتہاج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر بہت عقیدت اور محبت سے امسال کے ہاتھ پر بوسہ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ امسال نے اپنا ہاتھ فوراً اپنی گود میں رکھ دیا تھا، جبکہ چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھنک کے رنگ نمایاں ہوئے تھے۔ ویسے تم نے اس چوزے کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟ ابتہاج کو اچانک یاد آیا تھا، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ امسال نے ارحان کو تھپڑ مارا تھا۔ یہ منظر ابتہاج دیکھ بھی چکا تھا اور امسال کو دل میں اس کارنامے پہ داد بھی دی تھی۔ سب بتا دوں آپ کو؟ امسال اس وقت اچھے موڈ میں لگ رہی تھی، شاید دوستوں سے ملنے کا اثر تھا۔ اس نے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ ابتہاج سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ نہیں، مجھ سے بھلا کون بدتمیزی کر سکتا ہے، بس کچھ کہا تھا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، امسال نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ابتہاج امسال کو گھر چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور اب امسال کے امتحانات ہونے میں صرف 3 ہفتے باقی تھے۔ امسال خوب مگن سی ہو کر آج کل صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ ابتہاج کے ساتھ امسال کے رویے میں کچھ خاص تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی نوک جھوک چلتی رہتی تھی، اور ابتہاج فی الحال اتنے پہ بھی خوش تھا۔ ابتہاج کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ امسال کے دل کی دنیا کو فتح کر لے گا، اور اس دن کے لیے ابتہاج اپنی آخری سانس تک انتظار کر سکتا تھا۔ رات کا کھانا سب کھا چکے تھے اور امسال کچھ دیر سب کے ہمراہ بیٹھ کر اب دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور ایک بار پھر سے کتابوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ امسال کو ہمیشہ سے ہی تنہائی میں پڑھنے کی عادت تھی۔ وہ جس کمرے میں پڑھ رہی ہوتی تھی وہاں سے انسانی وجود کا گزرنا ممنوع تھا، لیکن دوسری جانب ابتہاج تھا جو امسال کے سر پر منڈلاتا رہتا تھا، اور پھر بہت برداشت کرنے کے بعد بالآخر تنگ آ کر امسال بیڈ پر موجود کشن ابتہاج کو دے مارتی تھی، جسے وہ مہارت سے لگنے سے پہلے پکڑ لیتا تھا۔ 11 بج رہے تھے جب ابتہاج کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے موجود بیڈ پر امسال بیٹھی ہوئی تھی، جس کے آس پاس کتابوں کا سمندر سا تھا، دوپٹے سے بے نیاز وجود، بال جوڑے میں قید، لیکن کچھ لٹوں نے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور چہرے پہ الجھن لیے امسال کتاب پہ جھکی، شاید کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دائیں ہاتھ میں قلم پکڑ رکھا تھا، جس سے خالی صفحے پہ کچھ لکھتی، لیکن پھر اس کو کاٹ دیتی اور دوبارہ کتاب میں کچھ ڈھونڈنے لگتی۔ امسال کو ایسے دیکھ کر ابتہاج کے سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے کر نیند سے بیدار ہوئے تھے، جنہیں فی الحال میر ابتہاج دوبارہ سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ ابتہاج امسال کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھ نہیں رہا آپ کو؟ پڑھ رہی ہوں، امسال قدرے مصروف مگر قدرے اکتاہٹ سے بولی تھی۔ ابتہاج چپ چاپ امسال کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو امسال نے اپنی گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ امسال کے دیکھنے پر بھی ابتہاج کو ہوش نہ آیا تھا، وہ ویسے ہی ٹکٹکی باندھے اپنی جان سے پیاری ہستی کو تک رہا تھا۔ امسال کا دل ابتہاج کی نظروں سے گھبرا کر زوروں سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ابتہاج کی اپنے اندر تک اترتی نظریں محسوس کر کے ایک بار خود پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس کے وجود پہ دوپٹہ ندارد ہے۔ دوپٹے کی تلاش میں امسال نے فوراً گھبرا کر یہاں وہاں نظریں دوڑائی تھیں، اور کچھ ہی سیکنڈ میں اسے اپنے پاس پڑا دوپٹہ نظر آ گیا تھا، جسے اس نے اچھی طرح سے خود پر پھیلا لیا۔ امسال کے ایسا کرنے پر ابتہاج کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی نظریں جھکائے بے وجہ ہی کتاب میں کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ حیا کے سارے رنگ رخسار پہ لالی کی صورت میں بکھر گئے تھے۔ دونوں کے درمیان معنی خیز خاموشی کلام کر رہی تھی۔ تمہارے چہرے پہ اتنی الجھن کیوں ہے؟ دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو ابتہاج نے توڑا تھا، ورنہ شاید وہ خود سے قابو کھو بیٹھتا۔ تھینکس ٹو یو، آپ کی وجہ سے میری یہ ساری کلاسز مس ہوئی تھیں، اور اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، امسال نے سڑا ہوا منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ لاؤ دکھاؤ مجھے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا میں سمجھا دیتا ہوں، ابتہاج نے پیشکش کی۔ نہیں رہنے دیں آپ کو کیا پتہ میری پڑھائی کے بارے میں؟ امسال کا پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا تھا۔ او ہیلو میڈم، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے
کہ شاید میرا تعلق بھی بزنس کی دنیا سے ہی ہے، اور آپ سے زیادہ بڑی ڈگری ہے میرے پاس۔ ابتہاج کو آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آخر آپ کے پاس تو انٹرنشپ کی تھی میں نے۔ امسال کے ذہن سے واقعی یہ بات نکل گئی تھی۔ یاد کرو میں نے کیا کہا تھا تمہیں کہ میں تمہیں ٹیوشن دے دوں گا، اور وہ بھی مفت میں۔ تو لاؤ کتاب دکھاؤ اپنی، آج پڑھانے کے موڈ میں ہوں میں۔ ابتہاج نے امسال کو اپنی کہیں بات یاد دلائی۔ نہیں، مجھے پھر بھی نہیں پڑھنا آپ سے، جائیں آپ مجھے پڑھنے دیں، ویسے ہی بہت کم وقت رہ گیا ہے میرے پاس۔ امسال نے ابتہاج کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ مذاق مستی سائڈ پہ، لیکن امسال میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابتہاج اب بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جو بھی بات کرنی ہے جلدی کریں، امسال نے بے توجہی سے کہا۔ ادھر دیکھو میری طرف، جب میں بات کر رہا ہوں نا تو صرف میری بات سنا کرو۔ ابتہاج امسال کی کتابیں ایک جانب کرتا ہوا اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ ابتہاج کے ایسا کرنے سے امسال کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ابتہاج حد سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا، اور امسال کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غصے میں ہے۔ دیکھو امسال، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم نکاح جیسے مضبوط رشتے میں بندھ گئے ہیں جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کب تک ایسے کام چلے گا؟ کب تک تم مجھے نظر انداز کرتی رہو گی، مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں بہت خود غرض ہو گیا تھا، لیکن امسال یہ سب میں نے صرف تمہارا ساتھ، تمہاری محبت اور تمہیں پانے کے لیے کیا تھا۔ ابتہاج ایک پل کے لیے رکا تھا۔ امسال بالکل خاموش تھی، چہرے پہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وقت بہت کم تھا میرے پاس، اس لیے جو میرے دماغ میں آیا میں کر گزرا۔ میں مانتا ہوں بہت تکلیف دی ہے میں نے تمہیں، بہت رلایا ہے، لیکن باخدا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں بھی ہر پل اذیت میں رہتا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے امسال، تمہارے ساتھ بالکل ویسی ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے باقی سب گزار، محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی۔ ابتہاج نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ لہجے میں بہت سے جذبات تھے، محبت تھی، التجا تھی اور شرمندگی بھی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو بہت پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھیے گا۔ میں نے نکاح والے دن ہی بہت صاف لفظوں میں آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ امسال سانس لینے کو رکی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ دل نے دہائی دی تھی۔